ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 125 تلاوت کی گئی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، اس بنسبت سے سورہ کا نام سورہ النحل ہے۔ مالک کا فرمان وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بیلوں کے اندر اپنا گھر بنائے، رب کے ہموار راستوں کے اوپر چلے، درختوں اور پھلوں کا رس جو ہے وہ حاصل کرے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ کا فرمان کہ اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون توحید کا اثبات اور شرک کا رد ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ ڈراوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو دعوت رکھ رہے ہیں اس کو نہ ماننے کا انجام جہنم کی آگ ہے، وہاں رسوائی ہے۔ ابتدا میں ان کو یہ بتایا گیا، انفاق و انفس کے دلائل ان کے سامنے رکھے گئے کہ ان اللہ کی دی شہادتوں کو، نشانیوں کو دیکھو اور غور و فکر کرو کہ کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب نے تمہارے لیے آسمان سے پانی گرایا ہے بارش کی شکل میں۔ اس پانی سے تم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہو، نباتات اگائی جاتی ہیں، تمہارے مویشی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی پانی سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انگور پیدا ہوتا ہے، زیتون پیدا ہوتا ہے، والنخیل وعناب ومن کل ثمرات، اور تمام ثمرات اسی پانی سے اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی اس نشانیوں میں بہت بڑے نصیحتیں ہیں۔ اور کبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے دن اور رات تمہارے لیے پیدا کیے، مسخر کیے۔ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے۔
یہ اندھیرے اور اجالے کا نظام اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، والشمس والقمر، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام کے اوپر لگا دیا، مسخر کر دیا۔ سورج جو ہے لگاتار روشنی اور توانائی تمہیں دے رہا ہے، جس سے تم دنوں کا شمار کرتے ہو، چاند کی منزلیں طے کر دی گئی ہیں جس سے تم تاریخوں کا تعین کرتے ہو، مہینوں کا تعین کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل کو استعمال کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور آنے والے انسانوں کو بھی کہ یہ کارخانہ قدرت جس کی تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ مبنی پر حقیقت ایک نظام ہے۔ رب کائنات کی اس کائنات کے اوپر جس چیز کے اوپر بھی غور و فکر کرو گے وہاں سے توحید کے دلائل اور شرک کا رد ملے گا کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یہ سب کی سب ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ مالک کا فرمان افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ جو اتنا کچھ پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں یہ اتنی سادہ سی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی؟ یہ عام فہم باتیں ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر جان کی رمق تک نہیں ہے۔ خالی اموات کہہ دیا جاتا ہے تو یہاں بھی جملہ مکمل تھا۔ آج بھی جو ہے یہ طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں جی کہ یہ مردہ ہیں پر ہمیں مردہ نظر آتے ہیں، اندر سے زندہ ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ اندر سے بھی زندہ نہیں ہے، غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ اللہ ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ اتنے ناشعور ہیں، جس کو اپنا شعور نہ ہو وہ کسی کی کیا بگڑی بنائے گا۔ یہ دلائل جو ہیں یہ دیے گئے ہیں اس سورہ کے اندر۔ یہ توحید کی دعوت، یہ ایمان خالص کی دعوت، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کو اس کی اصل بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کفر اور شرک کو جب الگ کیا جاتا ہے ایمان سے، تو پھر حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں رہتے، حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہر دائی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تربیت کی ہے کہ جب دعوت توحید بیان کیا جاتا ہے تو آگے سے جاہلانہ انداز اور جاہلانہ گفتگو کی جاتی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ان کے مقابلے میں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ پکار لگاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے راستے کی طرف دعوت دینے کی جو ہے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے۔ ایک دائی کی یہ ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے کہ وہ دعوت کو کھولے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے جماعت کے اوپر یا جس کو وہ دعوت دے رہا ہے یہ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، یہ اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں ترغیب ہے، اللہ رب العزت نے یہ ترغیب دی ہے، اور یہاں ادعو سے دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ دعوت دینا یہ لگاتار ایک عمل ہے، یہ مسلسل عمل ہے، اس کے اندر بریک نہیں ہے، سپیڈ بریکر نہیں ہے اس کے اندر، یہ لگاتار ایک کام ہے جو کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان کریں کہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میرا یہ کام ہے بلانا، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے، ان کی بھی یہی ڈیوٹی، یہی ذمہ داری کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف پکار لگانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لگاتار اس کام کے اوپر لگا رہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دینے والے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ نیکیوں کا حکم کرنے والے، ایمان خالص کی دعوت دینے والے۔ نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی ایمان خالص، خالص ایمان کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے، اور برائیوں میں سب سے پہلی برائی شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی کفر اور شرک ہے۔ ایمان کی دعوت دینے والے، خیر کی دعوت دینے والے، اور کفر و شرک سے روکنے والے، اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر بھی روایت ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ ٹائم ہوا تو کر لیں گے، دل میں چاہا تو کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ایمان سمجھنے کی توفیق دی ہے، یہ اس رب کی مہربانی ہے، اور اس ایمان کو بھی اپنے تک ہی محدود رکھنا یہ جرم ہے، اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ آج دیکھیں سرز پاکستان کے اندر، جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں کتنے مسائل ہیں، کچھ دینی ہیں، کچھ دنیاوی بھی ہیں، اور بنیادی ایسے مسائل بھی ہیں جن کے اندر ہم بحیثیت ایماندار بھی جو ہے اس کے رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہاوت ہے نا کہ خشک کے ساتھ گیلی بھی جو ہے وہ بھی جلتی ہے۔ یہ بدلنی ہے، یہ مہنگائی ہے، بدسکونی ہے، لاقانونیت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ بھی ہے کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا یا اس کے اندر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، مالک تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، یہ سزا بھی ہے پھر اس کی۔ تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، اس آیت کے پہلے حصے کے اندر یہ فرمایا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی دعوت دینا، دعوت دین دینے کے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں، اس کے درجات بیان کیے ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اول درجہ جو ہے وہ حکمت کو دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ دلائل دیے جائیں۔ حکمت جو ہے دانائی کو کہتے ہیں، عقل اور دانش کو کہتے ہیں۔ حکمت جو ہے وہ کسی متعین شدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ حکمت جو ہے وہ علاج معالجے کی علم کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ کوئی تدبیر کرنا، کوئی چال چلنا، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ لیکن دعوت دین کے اندر حکمت یہ ہے کہ ایک داعی جو ہے وہ موقع اور ماحول دیکھ کر جو ہے وہ دعوت کا آغاز کرے، وہ محفل کے مطابق جو ہے وہ اپنے گفتگو کا آغاز کرے۔ ایک داعی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس محفل کے اندر اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب یمن کی طرف بھیجا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ اے معاذ، تو ایسی کون کی طرف جا رہا ہے جو کتاب ہے، کتاب کے ماننے والے ہیں،
سب سے پہلے ان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پیش کرنا. جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کے سامنے اگلا تقاضا یہ رکھنا کہ دن و رات کے اندر تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. جب وہ اس بات کو بھی مان لے تو پھر ان کے سامنے اگلا تقاضا یہ رکھنا کہ سال میں 1 مہینے کے روزے سائن جو ہے وہ فرض ہے. جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو پھر ان کے سامنے اگلا تقاضا رکھنا. یہ بتدریج ہے یہ دعوت. آسان معاملات سے دعوت کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پھر اگر وہ رمضان کو بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ کا معاملہ ان کے سامنے رکھنا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور وہ ربا کے اندر تقسیم کی جائے گی. اور معاذ مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، متنفر نہ کرنا. یہ دیکھیں یہ ایک پورا پیٹرن ہے، یہ ایک پورا مضمون ہے. ایک داعی کو جو ہے ایسے ہی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے، مخاطب کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا علمی فہم کتنا ہے، اس کی عقل کتنی ہے، اس کی سوچ کتنی ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارا مقابلہ ہمارے سامنے بھی وہی افراد آتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کتاب کے ماننے والے ہیں. ان کا بھی دعویٰ ہے. ان کے سامنے پہلے جو ہے قرآن کی حقانیت کو رکھا جائے کہ یہ ناریب کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھا جائے، یہ ماننے والے ہیں ان چیزوں کو. اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے پھر رکھے جائیں کہ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہے. یہ گروہ یہ امت جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ دعوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر ان کے سامنے شرک کی غلاظت کو رکھا جائے کہ شرک کیا ہے، شرک کی اقسام کو رکھا جائے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور پھر موجودہ معاشرے میں شرک کی جو مثالیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے. آسان باتوں سے جو ہے دائی جو ہے وہ دعوت کا آغاز کرتا ہے، ایسی باتوں سے جس میں مخاطب جو ہے کسی حد تک وہ قائل ہوتا ہے پہلے سے ہی. پھر آگے جو ہے ان کے علمی فہم کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کتنا فہم رکھنے والے ہیں. دوران گفتگو جو ہے یہ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فضول اور نایانی گفتگو سے پرہیز کرے، اپنا وقت ان چیزوں کے اوپر نہ لگائے. اور ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی نشست کے اندر نتائج حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کہ آج اس محفل کے اندر فیصلہ کر کے اٹھے کہ ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیکھیں دائی کا کام ہے دعوت دینا، دلال کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کو بیان کر دینا، اور مخاطب کو یہ وقت دیا جائے کہ وہ خود ہی فیصلہ کرے. اور اسی طرح فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا، فتویٰ لگانے سے پرہیز کرنا. فتوے اللہ نے لگا دیے ہیں، کفر کرنے والا کافر ہے، شرک کرنے والا مشرک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے منہ کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں گے تو حق ادا ہوگا. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جماعت دی ہے، اس جماعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر اور مشرک ثابت کریں. ہمارا کام یہ ہے، ایک دائی کا کام یہ ہے کہ کفر سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے. اسی طرح یہ اللہ کا بندہ شرک کو چھوڑ دے، شرک سے نفرت کر لے، ایمان سے محبت اس کے دل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اکثر جو ہے جب دلائل کم پڑ جاتے ہیں یا حکمت جو ہے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تو پھر بات جو ہے وہ فتووں تک چلی جاتی ہے. اپنی گفتگو کا اختتام بھی ایسے انداز میں کیا گیا کہ پھر دوبارہ مل بیٹھ کر اللہ کی بات بیان کرنے کا موقع باقی رہے. سارے خیر جو ہے وہ ایک دم سے نہیں نکال دینے. اللہ رب العزت نے یہ دیکھے اس حکمت کو اول
اول نمبر کا رکھا کہ حکمت کے ساتھ جو ہے دائی جو ہے وہ دعوت دے گا. اور آگے پھر اگلی آیت کے اگلے حصے کے اندر فرمایا دوسرے درجے میں والموعظۃ الحسنہ، موعظہ جو ہے وہ نصیحت کو کہتے ہیں. یہ نصیحت اور موعظہ یہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں. موعظہ ایک شفا بخش نصیحت کو کہا جاتا ہے، ایک ایسی گفتگو کہ جس سے مخاطب کا دل جو ہے نرم ہو جائے، وہ بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اچھے انداز کے ساتھ اس کے دل کے اوپر محنت کی جائے، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، تاکہ مخاطب جو ہے وہ دائی کو اپنا خیرخواہ سمجھے کہ یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ خیر کی دعوت دینے والا ہے، یہ میری خیرخواہی چاہتا ہے، یہ اپنا علم میرے اوپر جھاڑنا نہیں چاہتا، یہ اپنی علمیت مجھے دکھانے کے لیے نہیں آیا، مجھے زیر کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ مجھے خیر کی دعوت دینے والا ہے. اللہ کے بندے دائی جو ہے اس کا انداز بڑا بہترین ہونا چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، ایک ایسا انداز جو دل کو چھونے والا ہو، دل کو پسند آنے والا ہو. انبیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے، صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیکھیں ابتدا میں یہ بات کی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے اندر ایسی بات رکھی ہے کہ نہ ماننے والے نفرت کرتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں. انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا. اللہ رب العزت نے ان کو حکمت بھی دی، اللہ رب العزت نے ان کو دلائل بھی دی، ان کو علم بھی دیا، ایمان کا بھی اول درجہ. لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کے نہ ماننے والے ان کے دشمن بن جاتے تھے. یہ توحید کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی سختی رکھی ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی اضافی سختی شامل نہیں کرنی. ایک تو اللہ رب العزت کا قانون جو تبدیل ہونے والا نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک دائی جو ہے اس کا انداز بہترین ہونا چاہیے، اس کا کردار بہترین ہونا چاہیے. یہ دعوت دین جو ہے یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں بنانا کہ ہم جیت گئے تو اسلام جیت گیا، ہم ہار گئے تو اسلام ہار گیا. اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا، یہ یاد رکھیں. اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام کبھی بھی نہیں ہارتا، اسلام کبھی بھی زیر نہیں ہوتا. یہ زیر جو ہے اسلام کے ماننے والا ہوتا ہے. کبھی جو ہے کم فہمی کی وجہ سے اور کبھی کم علمی کی وجہ سے. یہ اللہ رب العزت نے یہ دیکھیں یہ فارمولے بتائے ہیں کہ اس انداز کے ساتھ جب دعوت کو لے کے اٹھیں گے تو بہترین نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ زیر کرنا، یہ کسی کو ہرانا، یہ مناظرانہ انداز اسلام کے اندر کوئی مناظرہ نہیں ہے. آگے آئے گا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اسلام کے اندر جو ہے وہ ہار اور جیت نہیں ہے. اس دنیا کے اوپر ہار اور جیت کے فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے. سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ کامیاب ہے. کامیابی اس کو کہا گیا ہے. دنیا کے اندر کامیابی عارضی کامیابی، دنیا کے اندر شکست یہ عارضی شکست، دنیا کے لیے مال و دولت اور یہ عہدے یہ عارضی عہدے، یہ دنیا عارضی دنیا، یہ زندگی عارضی زندگی. آخرت کے اوپر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں ایماندار. دائی کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرتا چلا جائے. مخاطب کو اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. سورہ مزمل کے اندر فرمایا ان هذه تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہر انسان کو دیے ہوئے ہیں. چاہے وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرے، چاہے وہ کفر کے راستے کو اختیار کرے. لیکن دائی کا یہ کام ہے کہ وہ ہمہ وقت
ایک ہی سپیڈ کے ساتھ، ایک ہی ترتیب کے ساتھ، خیر خائی کے جذبے کے ساتھ وہ دعوت کو آگے لے کے چلے۔ اسی طرح تیسرا اصول جو ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جادل کا مطلب ہے لڑائی اور جھگڑا، لیکن اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہِیَ أَحْسَنُ، ہِیَ أَحْسَنُ سے مراد کہ بحث و تکرار۔ جادل لڑائی جھگڑے کو بھی کہتے ہیں اور بحث اور تکرار کو بھی کہتے ہیں، باہمی گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب باہمی گفتگو ہو، سوال و جواب ہو، علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، تقدیم کیا گئے، لین دین ہو، تو پھر احسن انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ۔ جاہلانہ گفتگو کا جواب جاہلیت سے نہیں دینا، گالی اور گلوچ کا جواب گالی سے نہیں دینا، بلکہ احسن انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ سوال کیا جائے، اچھے انداز کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے، دلائل کے ساتھ۔ یہاں دلائل بھی ہونا ضروری ہے، علم سے بھی آراستہ ہونا ہے۔ ایک دائی کو جو ہے بہترین معلومات ہونی چاہیے دین کی، اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کتاب کے ساتھ مس رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چلتا رہے، لگاتار اپنے علم اور فہم کو بڑھاتا رہے قرآن اور سنت کے ذریعے سے، کیونکہ دلائل ہی وہ مضبوط ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے مخاطب کے دل کو نرم کیا جا سکتا ہے۔ وہ میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا کہ ہمارے سامنے جو افراد ہیں وہ ظاہراً قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ تو قرآن کے دلائل جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں اچھے انداز کے ساتھ، سنت کے دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں، اور پھر ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، وقت دیا جائے۔ ان کا جواب جو ہے وہ پتھر سے نہ دیا جائے۔ سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے دائی کی مزید اور صفات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ یہ سب سے بہترین گفتگو ہے، یہ سب سے بہترین کلام ہے کہ لوگوں کو اس کے رب کی طرف بلانا۔ فرمایا سب سے بہترین بات یہ ہے، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن خود برائیوں کے اندر ملوث ہے، خود اس کے دل و رات جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا دائی کو جو ہے وہ خود بھی عمل صالحہ، بہترین اعمال کرنے چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ اعلان کرے کہ میں مسلم ہوں، وہ اپنے عمل سے ثابت کرے، وہ اپنے کردار سے ثابت کرے کہ وہ مسلم ہے، اور اعلان بھی کرے کہ میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی جو ہے یہ برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، بدی کو بہترین انداز کے ساتھ دفع کیا جائے، ختم کیا جائے۔ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے، برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ یہ یاد رکھے کہ ایک دائی جو ہے اگر بد مزاجی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کی ذات تک نہیں رہتا۔ ہمارا تعلق جو ہے جماعت کے ساتھ ہے، الحمدللہ ہم ایک جماعت کے نمائندے ہیں۔ میری غلطی جو ہے وہ میری ذاتی غلطی نہیں رہتی، پھر جب میں اگر کسی مجمع کے اندر کسی جگہ کو غلط کرتا ہوں، اخلاق کو ہاتھ سے چھوڑتا ہوں، اخلاقیات کا جنازہ نکال لیتا ہوں، تو وہ پھر غلطی میری غلطی نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے، ہماری غلطی جو ہے وہ جماعت کی غلطی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ اس دائی کی انفرادی غلطی ہے۔ غلطیوں سے بچنا ہے، اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ فرمایا کہ دائی جو ہے
وہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، یہ وہی الفاظ ہے، احسن، بہترین انداز کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، گالی کا جواب ہنس کے دو گے، تو پھر وہ جو تمہارا دشمن تھا کسی وقت، وہ تمہارا گرمجوش دوست بن جائے گا. یہ وہ فارمولہ ہے. صبر کرنے والے ہوتے ہیں، حوصلہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن کے اوپر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو پہچاننے والے ہوتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جو کل تک تمہارا دشمن تھا، تم سے نفرت کرتا تھا ایمان کی بنیاد کے اوپر، اگر تم اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے تو وہ تمہارا گرمجوش دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ صرف ایسے ہی لوگوں کو دی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں. اللہ کی خاطر صبر کر جانا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے صبر والے کام ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. مالک فرماتا ہے کہ یہ صفات یہ بڑے نصیبوں والوں کو ملتی ہیں. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ صفات ملتی ہیں کہ وہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، ان کا جواب پتھر سے نہیں دیتے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. اگر شیطان تمہیں کسی معاملے کے اندر وسوسہ دے دے، شیطان آتا ہے ایسے معاملے کے اندر، جب دینی ماحول بنا ہوا ہو، دعوت چل رہی ہو، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں فساد ڈلے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ماحول جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی طرف جائے، گالی گلوچ کی طرف جائے، کیونکہ وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دعوت کو سنتا ہے، یہ توحید کی دعوت، اس کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت بھی رکھی ہے کہ یہ دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے. جب اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو اندر سے وہ آواز نکلتی ہے، اندر سے وہ اعلان نکلتا ہے کہ جو سورہ اعراف کے اندر کیا گیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ دل کی تصدیق اندر سے آتی ہے. اسی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایسے پرامن ماحول کے اندر، ایسے بہترین ماحول کے اندر خرابی پیدا کی جائے، جھگڑا پیدا کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر شیطان ایسا وسوسہ دے دے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ کے اندر آؤ، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے پناہ مانگو کہ مالک اس شر سے مجھے بچا. انہ هو السمیع العلیم. وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دائی جو ہے وہ انچتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے معاملات کے اندر سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. جب جاہل ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، ان کے پلے پڑ جاتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ سلامتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. ایک دائی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ پھر علیحدہ ہو جاتا ہے جب مخاطب بالکل ہی جاہلیت کے اوپر آتا ہے، تو پھر اس سے الجھنے کی بجائے دائی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے بندو، یہ دائی کی صفات جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ کس انداز کے ساتھ ایک دائی جو ہے، دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو، وہ کس انداز کے ساتھ اپنی دعوت کو لے کے چلتا ہے، وہ کن کن مراحل کے اندر آگے جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کو سمجھنے کی توفیق دی. اس جماعت دعوت کے میدان کے اندر یہ جو ہدایات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ دعوت کے میدان کے اندر جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو پڑھا جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے، ایسا ہی انداز جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات قول و فعل کے تضاد سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.